السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو آج ہم شروع کریں گے تکمیل حیات کی آخری قسط، جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایک دھماکے دار زبردست سی ایپیسوڈ۔ کوئی ہے، کھولو مجھے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے چیخ چلا رہی تھی۔ لوہے کے مضبوط سلاخوں کے درمیان صرف اتنی سی جگہ میں اسے قید کیا گیا تھا جہاں وہ بمشکل سے بیٹھ پا رہی تھی۔ مسلسل ایک ہفتے سے وہ اسی جگہ پر قید تھی۔ کھانے پینے کے نام پر اسے صرف 2 گھونٹ پانی پلایا جا رہا تھا، جس کے سبب اب بھوک اور پیاس سے رمینہ کے ہونٹ خشک پڑتے جا رہے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں سوج کر موٹی ہو گئی تھیں اور بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ سکندر، تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے آزاد کراؤ یہاں سے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ آخری بار وہ دارون سکندر کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا پیک لے کر اس نے پیا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس دوزخ نما قید میں پایا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ گھٹنوں کے بل جھکی بیٹھی اپنی گردن موڑے داہنی سمت دیکھنے لگی۔ رمینہ خان اپنی طرف آتے ہی سال آغا شاہ کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہ سمجھ پا رہی تھی کہ آخرکار اس شخص نے اسے کیوں کر قید کیا ہے۔ کون ہو تم، اور مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اسال کے نزدیک آنے پر وہ چیخی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو بہتے گئے تھے جنہیں وہ صاف نہیں کر پائی۔ یہاں اس کے لوگ، اس کی ٹیم، کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کر پاتا۔ اسال کافی دیر تک اس عورت کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اتنے دنوں سے وہ خود کو یہاں نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنے اندر اتنا سبھی نرم گوشہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس عورت کو رحم کی موت دیتا۔ میں وہ ہوں جس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے میں جانے کتنے ہی عرصہ احساس جرم کی بھٹی میں جلا ہوں۔ اپنی محبت کے قتل کے احساس سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ حادثہ محض حادثہ نہیں، وہ تمہاری اور تمہارے اس دوست کی سوچی سمجھی سازش ہے، جس نے ساحر شاہ کو مارنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری معصوم بیوی کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نہیں مارا تمہاری بیوی کو۔ رمینہ اس کی بات سنتے بے بسی سے بولی تھی۔ وقفات عمل اتنا جلدی ہو جائے گا اس کا قطعی علم نہیں تھا اسے۔ اسال اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں جھٹک گیا۔ کھولو اسے۔ اس کے حکم پر بھاگ کر کمرے میں آتی ایک لڑکی نے جلدی سے ایک چھوٹا سا گیٹ کھولا۔ رمینہ کے نڈھال وجود کو گھسیٹ کر باہر نکالتے اسال آغا شاہ قدموں میں پھینک چکی تھی۔ دارون سکندر، پلیز مجھے بچاؤ، وہ موت کی دہشت سے نیلی پڑتی بے ساختہ ہی چیخ پڑی تھی۔ اسال اس کے منہ سے دارون سکندر کا نام سن کر چونکا۔ وہ اسے کیوں بلا رہی تھی؟ اپنی گھنی بیرٹ پر ہاتھ پھیرتے وہ آنکھیں چھوٹی کیے کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں خود سزا دوں اپنے ہاتھوں سے، مگر شاید کوئی اور بھی ہے جسے مجھ سے زیادہ تمہارے مارنے کی خواہش ہے۔ گاڑی میں ڈالو اسے۔ شال دونوں سے شانوں پر درست کرتے وہ سرد لہجے میں تحکم بھرے انداز میں بولا، تو رمینہ اسے سن وجود سے دیکھتی رہی جو بھاری قدم اٹھاتا اب باہر نکل گیا تھا۔ وہاں موجود 2 لیڈی گارڈز میں سے ایک نے اسے بازو جکڑتے اس کے کندھے پر انجیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے گئی۔ اسال کہاں ہے؟ وہ سبھی آغا جان کے کمرے میں ان کی عیادت کرنے آئے تھے۔ محمل اور روح صوفے پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ آغا جان ان دونوں کو دیکھتے ہم نفیسہ شاہ سے مستفر ہوئے۔ اٹیک کے بعد سے ان کی طبیعت کافی مزمحل ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ آغا جان، وہ کسی کام سے گیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، ٹھیک ہے وہ۔ بدر عالم ان کے قریب بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے بولا، جب اچانک دروازے پر دستک دے کر نعمت سے اپنی بیٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ایک نگاہ آغا جان کو دیکھتے نظریں جھکا کر بولی۔ اس کے پیچھے ہی زرار پاشا خان کمرے میں داخل ہوا۔ آغا جان نعمت کے سر پر ہاتھ رکھتے اب اس لڑکے کو دیکھ کر چونکے۔ ان کی بھیگی سبز آنکھیں اب زرار پاشا خان پر تھیں، جو جینس کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ پھنسائے انہیں ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ امید ہے اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی آغا جان، میں نعمت کا شوہر زرار پاشا ہوں۔ زرار چہرے پر ڈھیر و طمانینت سجائے ان کے روبرو ہوا تھا۔ آغا جان کے چہرے پر چھائی شفقت اچانک سنجیدگی میں بدلی۔ سبز آنکھوں میں اترتے غیظ و غضب کو زرار بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ بدر عالم شاہ کو دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ بدر نے گہری سانس بھرتے زرار اور پھر نعمت کو دیکھا۔ زرار کے ماتھے پر ڈیروں بل سمٹے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جان، محمل اور بدر ان کی حویلی کے کسی فرد کو ملے تھے اور زرار اور باقی سبھی ان دونوں کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے ہیں ہماری حویلی تک۔ نفیسہ شاہ بات بگڑتی دیکھ کر فوراً سے تحمل بھرے لہجے میں بولی۔ آغا جان یہ سنتے ہی کچھ نرم پڑے تھے۔ ایک نگاہ چپ چاپ بیٹھی محمل پر ڈالتے وہ زرار کو گھورنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے خدیجہ دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔
کیا کر رہی ہے تم یہاں پر بے حیا لڑکی؟ چلی جاؤ ہماری نظروں سے دور، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ختیجہ کو دیکھنا ہی نہیں تھا، آغا جان کے سارا کا سارا غصہ قہر بن کر اس پر ٹوٹا تھا۔ وہ بری طرح سے لرزتی کانپتی ٹانگوں سمیت وہاں کھڑی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ محمل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شرمندگی سے سر جھکائے روئی جا رہی تھی۔ میں آپ سب سے اور محمل سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں بھول گئی تھی کہ خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، کسی سے چھیننے سے نہیں۔ کوئی اسے سنجیدہ اور سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کے بعد اسی کسی بھی بات پر یقین کرنا ناممکن سی بات تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا محمل، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ بھی نانا جان، ہو سکے تو مجھے معاف کرنا۔ دونوں ہاتھ معافی کی صورت جوڑے وہ بھیگی آنکھوں سے سب کو دیکھتی ایک دم سے کمرے سے بھاگی تھی۔ روح پاس بیٹھی محمل کو شانے کے تھپکتے اسے پرسکون کرنے لگی۔ اچانک ماحول میں گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ نفیسہ، بچیاں تھک گئی ہیں، انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے۔ ہماری پوتی اور بہو دونوں کا خاص خیال رکھا جائے، کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان دونوں کو۔ آغا جان کے الفاظ نے ہر کسی کو حیرت اور سکتے میں ڈال دیا۔ وہ پہلی بار محمل کے لیے لفظ بہو استعمال کر رہے تھے، یقیناً یہ کوئی چھوٹی سی بات ہرگز بھی نہیں تھی۔ نفیسہ شاہ مسکرا کر سلے لاتی روپ اور محمل کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ برخوردار، تم کہاں چلے؟ زرار کو کمرے سے جاتا دیکھ کر آغا جان نے سنجیدگی سے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ زرار اور نعمت نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیا کرتے ہو تم؟ کاروبار کیا ہے تمہارا؟ آخر ہمیں بھی جاننے کا حق ہے، ہماری پوتی کا شوہر ہے کون؟ آغا جان نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ زرار گہری سانس بھرتے ان کے سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ حال ہی میں ایک فیکٹری کھولی ہے میں نے، بس اسی سے سنبھال رہا ہوں، اور خود خاندانی کاروبار ہے، اس کی دیکھ بھال بھی اب میں ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کروں گا۔ نعمت نور کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے پرسکون ضرور تھی کہ اب زرار اس کے پاس رہے گا۔ ساحر شاہ کی صورت میں وہ جو خسارہ اٹھا چکی تھی، وہ اب مزید کسی بھی قسم کا خسارہ اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ زرار آغا جان اور بدر عالم شاہ سے باتوں میں مگن اب کافی حد تک ان میں گھل مل سا گیا تھا۔ اسال کے حکم پر دو عورتوں سے گاڑی سے نکالتے گھسیٹتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں لے گئی۔ دور دور تک کوئی روح تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نمینہ خان کی آنکھیں بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ پورا وجود حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نیچے پھینکنے کے سبب اس کا چہرہ زمین پر پڑی دھول سے اٹ گیا تھا۔ آج تمہارا سزا میں نہیں، یہ لڑکیاں دیں گی جن کی زندگی اور ان جیسی کئیوں کی زندگی تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ اسال ایک نفرت آمیز نگاہ ان پر ڈالتے اب سامنے کھڑی بسوں میں اترتی لڑکیوں کو دیکھ کر بولا۔ یہ سب لڑکیاں نمینہ خان کے اڈوں سے بازیاب کرائی گئی تھیں، جنہیں اسال آغا شاہ اپنی زیر نگرانی اس جگہ تک لایا تھا۔ وہ لڑکیاں تعداد میں ہزاروں کے قریب تھیں، جن کی آنکھوں میں صرف اور صرف وحشت ٹپک رہی تھی۔ سامنے پڑی عورت کے لیے ان سب کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت تھی، اس کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ رہی تم سب کی مجرم، جو جی میں آئے اسے سزا دو، کیونکہ اس نے ایک عورت ہو کر ایک عورت ذات کے تشخص کو تباہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسال آغا شاہ کی سرد بے تاثر آواز پر ہر کسی نے ایک نگاہ سے دیکھا، اور پھر اس لڑکی کو جس نے اتنے ماہ سے اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک ساتھ نمینہ کی طرف بڑھی، اسال پیچھے کو ہونے لگا، یہاں تک کہ ان سب نے نمینہ خان پر اپنا گھیرا اس قدر تنگ کر ڈالا کہ وہ بھاری سر کو بمشکل سے اٹھائے ان سبھی کو تحرم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو آج اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں کھانے والی تھیں۔ آن کی آن میں ان سبھی نے نمینہ خان کے وجود کو نوچ ڈالا تھا۔ اس کی چیخیں کراہٹیں اس خاموش فضا میں موت سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے مار مار کے اس کی سانسیں بڑی بے دردی سے چھین چکی تھیں۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھتے ہوئے سب ایک مردہ وجود کو اسے اونچی پہاڑی سے نیچے پھینک گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا وجود اتنی اونچائی سے گرتے ہی مسخ ہو گیا تھا۔ اسال ان سبھی لڑکیوں کو دیکھتے گہری سانس بھرتے ان کی طرف بڑھا۔ اپنی زندگی کی ڈور کسی بھی دوسرے کو تھمانے سے بہتر ہے کہ تم سب اس قابل بنو کہ کل کوئی دوسرا تم سب کی معصومیت چھیننے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ تم سے کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو شاید ان کے گھر والے قبول نہیں کرنے سے انکار کر دیں، اس لیے ماہرخ اوفرنج آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، جہاں آپ سب جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ سب کو تعلیم، نوکری، حتیٰ کہ ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، تاکہ آپ سب اپنی جیسی کئی معصوم لڑکیوں، بوڑھی عورتوں کے لیے سہارا بنے۔ مجھے آپ سب اپنا بڑا بھائی ہی سمجھیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آپ کا یہ بھائی آپ کے ہر وقت حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ اسال آغا کی نرم اور شفقت بھرے لہجے نے وہاں موجود کئی لڑکیوں کو زندگی کی نئی امید تھما دی تھی۔ وہ لڑکیاں جو سوچ رہی تھیں کہ اب ان کی زندگی کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر گزرے گی، وہ اپنے مسیحا کو تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اسال آغا شاہ نے چند ماہ پہلے ہی اپنے گاؤں اور باقی علاقوں کی رہائشی رسائی تک جاتے ایک شہر میں اپنے
آفرینج کی دوسری شاخ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام آباد سے اس کا یہ آفرینج کافی عرصے سے بے سہارا عورتوں کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر اب جیسے ہی سال آغا شاہ کو اپنے اس قدم کو اٹھانے کے پیچھے خدا کی مصلحت سمجھ آئی تھی، وہ اس وقت تو بس اپنی بیوی کے نام پر یہ کام شروع کر چکا تھا، مگر اب ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے اسے لاکھوں بے سہارا بچیوں کے سربراہی کے لیے چن لیا ہے۔ بے شک وہ خدا کے چنے ان بندوں میں سے ایک تھا جن پر خدا کا خاص شفقت ہوتی ہے، جو خود سے پہلے دوسروں کو سوچتے ہیں، پھر ایسے شخص کی عزت کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ عیسیٰ آغا شاہ کے آدمی ان بسوں میں سوار ہوتی لڑکیوں کو بحفاظت ان کی نئی منزل تک لے جانے کے لیے رواں ہو گئے تھے، جبکہ ان حقیقی معنوں میں ان کے لیے ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ اسے اپنے گاؤں، اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ان فلاحی اداروں کی بھی اتنا ہی پیارا، اتنا ہی وقت دینا تھا جہاں اس کی معروف بستی تھی۔ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اس نے سر اٹھائے، اپنے رب کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا جس نے ہمیشہ اسے سرخرو کیا تھا۔ بیٹا، اب آتے جاتے رہنا، میری نعمت سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو درگزر کر دینا، وہ دل ہی کی بری نہیں ہے۔ اب سے تم اور تمہارا خاندان ہی میری نعمت کا خاندان ہے۔ شام کے 5 بجے قریب زرار اور نعمت واپسی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ نور آئینہ محمل کی گود میں اس سے چپکی اس کی آنکھوں کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسی کے پاس تھی۔ ہر کوئی اپنی بھرپور کوشش کر چکا تھا، مگر مجال ہے جو وہ کسی کے پاس بھی گئی ہو۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، یہ اس گھر کی بہو بعد میں اور بیٹی پہلے ہے، زرار نے دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ نعمت ہر ایک سے ملتی اب گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نور کو لینے کی اس نے بہت بار کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکام رہی تھی، اس لیے اب ہر بار کی طرح اس سے خفا ہو کر جیپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرار اپنی نخریلی بیوی کو نخرے دیکھ کر گلا کھنکارتے ہوئے محمل کی جانب بڑھا۔ سینوریٹا، بابا جا رہے ہیں، چلو میری جان، اپنے گھر چلتے ہیں، زرار نے اسے مخاطب کرتے محبت سے کہا تھا، جس نے سر محمل کے کندھے سے ٹکا دیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ زرار کے لیے یہ بات کافی حیران کن سی تھی۔ نعمت کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے اسی سمت جھانک رہی تھی، جبکہ روپ بدر عالم شاہ سے ہر کوئی اسے ہی گھور رہا تھا۔ روپ کو دیکھتے ہی زرار نے سر جھٹکا تھا۔ اپنی بیوی کی ہم شکل سالی سے کئی بار دھوکا کھا چکا تھا، اب تو اسے دیکھ کر ہی چکر آ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مڑا تو سامنے ہی نعمت آنکھیں نچا کر اسے جیسے پوچھ رہی ہو کہ بتاؤ کیا ہوا۔ زرار بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہونٹ کچلتے مڑا۔ ٹھیک ہے محمل، تم اسے پاس رکھ لو، میں اور خانم چلتے ہیں، زرار کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی نور گردن موڑتے اسے دیکھا۔ بابا! نور کی پکار پر زرار نے مسکراہٹ ضبط کی، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے وہ اس کی طرف مڑا، جو دور سے ہی اس کی جانب ہمک رہی تھی۔ زرار پاشا خان کی مسکراتی نظریں محمل قریشی پر گئیں۔ ایک پل کو آنکھوں کے رنگ بدلے تھے۔ محبت بھلائے نہیں جا سکتی، دل میں بسا شخص کبھی اپنا مقام نہیں کھوتا، بس تشخص بدل جاتا ہے۔ اور آج آخری بار زرار پاشا خان کے دل میں دبی محبت کی چنگاریاں اس کی آنکھوں سے عایا ہو کر اگلے ہی لمحے دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس کی مخلص محبت تھی، وہ بھلایا نہیں جا سکتا تھا، مگر یاد بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ خدا نے اس سے ایک تحفہ چھینا تھا تو بدلے میں 2 انمول تحفوں سے اسے نوازا تھا، جو اس کی زندگی میں بہت سے رنگ بکھیرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو نئے مقصد دے گئی تھی۔ نور آئینہ کے گال کو چومتے وہ اسے نعمت کی گود میں ڈال گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے وہ شائستگی سے مسکرایا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی، اسے ہر بار دیکھنا اس کے اندر خوشی بھر دیتا تھا، جیسے کہ وہ اب خوش تھا، بے حد خوش۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بدر عالم شاہ سمینہ شاہ اور عباس شاہ کو لینے ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ سمینہ شاہ کو لقوہ پڑا تھا، فالج کے اٹیک کے سبب ان کا بایاں حصہ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اب ان کی اگلی زندگی بستر پر کٹنے والی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میلاد رکھ لیں، 1-2 دن تک حویلی میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ پاک کا ذکر پاک کے صدقے میں سب بچیوں کو سلامت رکھیں گے انشاءاللہ۔ نفیسہ شاہ روپ اور محمل سے بات کرتے اندر داخل ہوئی۔ محمل محض جی کہتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نفیسہ شاہ اور روپ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا کمرہ نیچے سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ اوپر کیوں جا رہی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی یہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ بالکونی کی طرف بڑھی۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے زرار پاشا خان کی گاڑی نکلتی چلی گئی تھی۔ زرار پاشا خان، تم بہت اچھے انسان ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ پورے دل سے اس کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ آج دل نے اسے پھر سے یاد کیا تھا کہ یادیں تو سدا دل کے نہا خانوں میں قید رہ جاتی ہیں۔ کسی نے سوچا تھا کہ ان دونوں کی اتنی گہری محبت صرف ان کے دلوں میں قید ہو کر رہ جانے والی تھی۔ محمل قریشی کے لیے وہ آج بھی وہی زرار پاشا خان تھا، اس کے دل میں اس کا مقام و مرتبہ وہی تھا، بس اب اس دل میں اس سے بھی بلند مقام و مرتبہ والا شخص
سب سے اونچے مسن پر براجمان ہو چکا تھا، جس کے سامنے دنیا کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اسحاق آغا شاہ کے دل میں محمل قریشی کی جگہ معروف افندی سے اونچی ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ اسے اولاد جیسا خوبصورت تحفے سے نوازنے والی اس عورت کا مقام تو سب سے بلند ہونا چاہیے تھا۔ بلا شبہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ یوں ہی تو نہیں خدا نے ان کی حیات کی تکمیل کے سفر کو تکمیل حیات بنایا۔ وہ ٹوٹ کر جڑے تھے اور اس لیے جوڑے گئے تھے کیونکہ یہ سب اس کی رب کی رضا تھی۔ بے شک اللہ کے لیے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ محمل قریشی اپنے رب کے فیصلے پر راضی تھی۔ وہ بہتر سے بہترین کے اس سفر میں تھکی ضرور تھی، مگر مایوس ہرگز بھی نہیں ہوئی تھی، اور بلا شبہ اس کے خدا نے اسے اتنی آزمائشوں کے بعد بہتری سے نواز دیا تھا۔ مکمل طور پر اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور فرینچ میں بھیجی گئی لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر وسائل اس حساب سے محدود تھے۔ اسحاق آغا شاہ کو چند ہی گھنٹوں میں ان لڑکیوں کو ایک شہر سے اپنے گاؤں میں موجود آفرینج میں منتقل کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر قسم کی ضرورت کا سامان، ہر ایک چیز اس نے اپنی زیر نگرانی مہیا کی تھی، اور ایسا کرتے اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ محمل کے واپسی کے بعد اسے ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس سے اتنا دور رہا، مگر اس کی نظریں ہم وقت اپنی بیوی پر تھیں۔ وہ دور ہو کر بھی اس کا پورا خیال رکھتا رہا تھا، کیونکہ غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار کیا جائے تو وہ گناہ بن جاتی ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا، لاؤن سے ہوتا کمرے کی طرف بڑھتا۔ سچ شکر کہ وہ سب سو رہے تھے، ورنہ اس کے لیے مشکلات مزید بڑھتیں۔ نوب گھمانے پر اسے دروازہ اندر سے بند ملا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے گہری سوچ میں ڈوبا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باورچی خانے کی سمت بڑھتا، چابیوں کے گچھے سے چابی نکالتے اس نے بنا آہٹ کے دروازہ کھولا اور اندر جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک مسرور سی بھینی بھینی سی مہک اس کے حواسوں پر بری طرح سے طاری ہوئی تھی۔ دل ایک دم سے سرشار سا ہوا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک لیمپ کی مدھم سی روشنی میں چمکتے اس نازک وجود کو دیکھتے ہی بڑی تھی۔ اسحاق لب دبائے بیڈ پر اس کے قریب جاتے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ محمل بدک کر دور ہوئی تو اسحاق کو اندازہ ہوا وہ جاگ رہی تھی۔ سائیں کی جان، کتنی بار کہا ہے دور ہونے کی گستاخی مت کیا کرو۔ وہ بے قراری سے اسے کان میں سرگوشی نما آواز میں اپنے الفاظ انڈیلتا اس کی جان پر بنایا تھا۔ محمل بجائے کوئی جواب دینے کے اپنی ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کر گئی۔ اسحاق پہل کچھ چونکا، حیرت سے اس کی ہتھیلی کو دیکھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ سے بات مت کریں، کیونکہ آج میں راضی نہیں ہوں گی۔ ہاتھ پر لکھی معصوم تحریر پڑھتے اسحاق کے پورے وجود میں خوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ساری تھکن محمل کے نازک وجود نے لمحوں میں زائل کر دی تھی۔ کیا آج سائیں کی جان آخری بار اپنے سائیں کو معاف نہیں کرے گی؟ آگے سے بھی ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی گئی، جس کے ساتھ ہی محمل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دوں گی، مگر کل مجھے املی لا کر دیں گے تو؟ اسحاق اس تحریر کو پڑھتے ہی حیرت سے کنگ رہ گیا۔ تو محترمہ پہلے سے ساری پلاننگ کر کے بیٹھی ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے آہستگی سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے نرمی سے اپنے اوپر منتقل کر گیا۔ محمل اس اچانک عمل پر ہڑبڑا کر گئی، اپنے بال مقابل کے چہرے سے ہٹاتے وہ جو کسی گھٹا کی طرح اس پر بکھرے ہوئے سایہ کر رہے تھے۔ اگر اتنے پیار سے مانگیں گی تو میری جان، یہ سردار املی کا باغ ہی آپ کے لیے توڑ لائے گا۔ اس کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے وہ گمبھیر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ محمل ان گہری نگاہوں کو آنچ پر فوراً سے نظریں چرا گئی۔ زیادہ باتیں مت بنائیں سائیں، مجھے پتہ ہے آپ مجھے مکھن لگا رہے ہیں۔ وہ ناک سکوڑتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے کمرے میں اسحاق کا بھرپور سا قہقہ گونجا تھا۔ تو پھر لگا لینے دو مکھن، اپنی بیوی ہی کو تو لگا رہا ہوں۔ وہ اس کی ناک پر لب رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا تو اگلے ہی لمحے وہ منہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں موند گئی تھی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ اسحاق اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے بہت محبت سے مستفر ہوا تھا۔ ٹھیک گزرا، نعمت اور نور واپس چلے گئے شام کو، اور آپ کو پتہ ہے نور جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسے میرے آئیز اتنی پسند ہے ایسا مجھے لگتا ہے۔ محمل اس کے سینے پر انگلی سے لکیریں کھینچتے چہک کر بولی تھی۔ ایک دم سے نور آئینہ کا معصوم چہرہ اسے یاد آیا تھا، لبوں پر اس کے ذکر پہ ہی مسکراہٹ سی پھیلی۔ اچھا ہوا پھر تو میں یہاں نہیں تھا، ورنہ ماموں بھانجی کی لڑائی ہو جاتی اس بات پر۔ اسحاق گہری سانس بھرتے سر جھٹکتے مسکرا کر بولا تو محمل اس کی جلن پر کھلکھلائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سنگ ساری دنیا جہاں بلایا اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، جہاں کوئی شکوہ کوئی ناراضگی اس قدر زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان خلل ڈال سکے۔ اسحاق کی سرگوشی محمل قریشی کے پرسکون کر رہی تھی، اور اس کا ہاتھ جکڑے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ حریم رہنے دو، خان کو علم ہوا تو وہ غصہ ہوں گے۔ وہ برآمدے میں کھڑی باہر گرتی برف کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر تھوک نگل کر بولی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں باہر مسلسل ہو رہی برف باری کے سبب ان دونوں کے گال اور ناک لال ٹماٹر ہوئے پڑے تھے۔
ہاتھ دستانوں کے اندر سے بھی ٹھنڈے پڑتے ہوئے تھے، مگر پھر بھی حریم گلمینے کو کھینچ کر برف کے نیچے کھلے آسمان تلے لے جانا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں دراب اور زارون کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ہر 2 دن وہ مختلف جگہ پر اسٹے کر رہے تھے۔ زارون اسے ہر شہر، ہر جگہ کی خوبصورتی دکھانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں نے ہی ایک دوست کے فارم ہاؤس پر چھوڑ کر کسی کام کی غرض سے ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ جب باتیں کرتے حریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پچھلے برآمدے میں لے گئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، یہاں کون سے جن چھوڑ رکھے ہیں لالا نے جو انہیں الہام ہوگا، تھوڑی دیر انجوائے کریں گے بس، پھر اندر چلیں گے۔ حریم اس کا ڈر ظاہر کرنا چاہا تھا۔ گل ایک نظر برف کے گولوں کو دیکھتی حریم کی طرف دیکھنے لگی۔ پکا نا؟ 100% پکا، اب چلو چلتے ہیں۔ حریم اسے کھینچتے ہوئے باہر کھلے آسمان کے نیچے لے گئی۔ گلمین خان سر اٹھائے آسمان سے گرتی اوش کو اپنے گالوں اور چہرے پر محسوس کر رہی تھی کہ عجیب و خوشگواری بھرا ٹھنڈا سا احساس اس کے روم میں سرور سا بھر گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھلے آسمان تلے پھیلائے خوشی سے کھلکھلا رہی تھی جب اچانک دراب خان کی آواز پر ان دونوں کے قدم تھمے۔ حریم، دراب لالا آ گئے۔ برف باری میں کھڑے رہنے کے سبب اس کا لباس خاصا گیلا ہو چکا تھا، سر پر اوڑھے دوپٹے تک برف سے اٹ چکے تھے۔ ان دونوں نے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا جہاں دراب کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ دراب، ہم تو بس۔ حریم اسے قریب آتے ہی منمنائی تھی۔ میں نے منع کیا تھا حریم کہ کوئی شرارت مت کرنا، اتنی سردی میں تم دونوں ایسے برف کو انجوائے کر رہی ہو جیسے یہ برف کے گولے نہیں پھول ہیں۔ چلو تم دونوں اندر، زارون کو بتاتا ہوں میں۔ وہ دانت پیستے ہوئے ان دونوں کو غصے سے بھری گھوری سے نواسا اندر کی طرف بڑھا، جبکہ حریم اور گلمین خان کے چہرے پر تاریکی سی چھائی۔ دراب پلیز پلیز بات تو سنو، اس بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز، لالا کو کچھ مت بتانا۔ حریم اس کے مضبوط بازوؤں کو جکڑتے انتہائی لاڈ سے بولی۔ دراب نے نظریں جھکائے تو سختی سے گھورا تو وہ گڑبڑائی۔ تو ٹھیک ہے، میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی، اسے اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، حریم ہار مانتے دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ گڈ گرل، چلو روم میں چلتے ہیں۔ دراب بھرپور انداز میں مسکراتا اس کے گال تھپکتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ پورے 2 دن کے بعد آج وہ اس کے قابو میں آئی تھی، حساب تو بنتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تہیہ کرتے اسے زبردستی اپنے حصار میں جکڑتے روم کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے وہ عجلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ اس وقت تو وہ جوش سے سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ اب اچانک سردی سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ چھینکوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، جو اب پچھلے چند دنوں سے جاری تھا، مگر آج اس کی حالت قدرے ٹھیک تھی۔ زارون اس کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا، جس کے سبب اس کی صحت اب ٹھیک تھی۔ گل الماری سے سوٹ نکالتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اب قدرے فریش ہوئی تھی۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرتی وہ واش روم سے باہر نکلی۔ جب نظریں سامنے ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے زارون پر پڑی، گلمین خان گڑبڑا کر اسے پھیلی نظروں سے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ خان، وہ گلے میں اٹکتے الفاظ بمشکل سے ادا کر پائی تھی۔ اس وقت شاور کیوں لیا تم نے امی نے؟ اسے قریب ہوتے نرم لہجے میں مستفر ہوا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں سرد تاثرات دیکھ کر گل کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سرسراہٹ سی دوڑی۔ وہ بس ایسے ہی، وہ بمشکل سے کہتی اپنی سنہری آنکھیں چراتے ہونٹ کچلنے لگی۔ زارون اسے نرمی سے بازوؤں میں جکڑتے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ گلمین خان کی نظریں اس کے حصار میں پھر سے جھکی تھیں۔ گل تپ کر قندھاری ہوئی، جنہیں گہری نظروں سے دیکھتے زارون سکندر خان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانتی ہو طبیعت ٹھیک نہیں، جسم دیکھو کتنا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، ایسے میں شاور لے لیا تم نے، احمق بے وقوف لڑکی۔ اس کے خطاب پر گل کی آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ سنہری خوبصورت آنکھیں اب حد سے زیادہ پھیلی تھیں۔ ان دلفریب نظروں کو دیکھتے اب زارون ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے چہرے پر جھکا۔ میری اتنی مجال کہاں جو میں اپنی جان کو پاگل کہوں، تم تو اس خان کی چھوٹی سی جان ہو۔ اپنے دہکتے ہونٹ گلمین خان کی گنپٹی پر ثبت کرتے وہ گمبھیر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ گلمین خان اس کی چٹانی وجود میں بری طرح سے جکڑ کر رہ گئی تھی، جس کی نزدیکی اس کی جان پر بنائی تھی۔ زارون سکندر خان اس کی بھیگی بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے پر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ اس کی نزدیکی پر گلمین خان کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا، سینے میں دھڑکتا دل بری طرح سے شور برپا کر رہا تھا، مگر ہر بار کی طرح وہ خود کو اس کے حصار میں بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنے کانپتے ہاتھ زارون سکندر خان کی پشت پر پھیلا گئی، جس نے بے حد محبت سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ لالا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ چاروں اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حریم نے اپنا ناشتہ ختم کیا تھا۔ زارون، گلمین خان اور دراب خان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو ہر جگہ جانے کے لیے یوں ہی پرجوش ہو جایا کرتی تھی۔
جہاں تم کہو وہاں چلتے ہیں۔ زارون دونوں ہاتھ میز پر جمائے مٹھیاں بنا کر اپنی تھوڑی ہاتھوں کے اوپر رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ تو حریم کو خوشی دیدنی ہوئی تھی، پھر تو میں سب جگہوں پر جاؤں گی، مجھے سارا کشمیر دیکھنا ہے، مگر سب سے پہلے مظفر آباد چلتے ہیں۔ حریم کی سیاہ جھیل سی آنکھیں مزید پھیلی تھی، اس کی خواہش پر زارون نے مسکرا کر دولاب خان کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی وہیں جانے کی تیاری کل رات کو ہی مکمل کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے پھر تم دونوں جاؤ اور سامان پیک کرو، ہم ویٹ کرتے ہیں۔ زارون نے ایک نگاہ حریم پر ڈالتے اپنی خوبصورت بیوی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم گل کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تب تک وہ سامان پیک کرتی ہے، میں چائے بنا لاتا ہوں، دولاب جلدی سے کہتا۔ کچن کی سمت بڑھ گیا تھا۔ زارون سکندر خان یوں ہی بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فون کی بیل پر اسے ہوش آیا تو اس نے چونک کر موبائل فون نکالا۔ السلام علیکم، کیسے ہو پاشا خان؟ موبائل فون کان سے لگاتے وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ دوسری طرف زرار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام سکندر خان، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ میری بہنیں اور تم دونوں ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں آیا؟ وہ کھیتوں میں آیا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد اسے گاؤں کا دورہ کر کے واپس حویلی جانا تھا، کیونکہ نور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نعمت اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والے تھے۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے یہاں پر، تم سناؤ وہاں حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ نور اور بھابھی ٹھیک ہیں؟ وہ یا شاید پہلی بار تھا جب ان دونوں ہم کام کے سوا اپنا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ زرار آگے بڑھتا فون کان سے لگاتے کھیت کا جائزہ لینے لگا۔ سب ٹھیک ہے یہاں سکندر، بس مورے اور امو بہت یاد کرتے ہیں تم سب کو۔ اچھا تم اپنا خیال رکھنا، بعد میں بات ہوگی۔ زرار سنجیدگی سے کہتے عجلت میں کال کاٹ گیا۔ دور کہیں اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی، وہ وجہ جاننے کے لیے اسی طرف بڑھا جب اچانک فضا کو چیرتی ایک فائر اس کے بازو کو چھو کر گزر گیا تھا۔ زرار پاشا خان کے لبوں پر سے چیخ نکلی۔ سفید سوٹ پل میں خون آلود ہوا تھا۔ ساتھ آئے ملازم اسے سنبھالتے ہوئے کندھوں کے سہارے اسے جیب تک لے گئے تھے، جہاں سے جیپ ایک قریبی ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ بھاپ اڑاتی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے دولاب اسے الجھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ صبح سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ کافی بجھا بجھا سا ہے۔ کچھ خاص نہیں دولاب، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا نمینہ خان جیسی شاطر عورت جسے پکڑنے کے لیے ہمیں سالوں لگے، وہ ایک ایجنسی کا کارندہ تھی، پھر وہ کیسے اتنی آسانی سے میرے بچھائے جال میں ٹریپ ہو گئی؟ بالوں میں ہاتھ پھرتے وہ بے بسی اور الجھن سے گویا ہوا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اس حادثے سے نمینہ کے اتنی آسانی سے پھنس جانے کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ دیکھو زارون، عورت سے اس شخص پر اندھا اعتماد کرتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، جیسے نمینہ خان نے تم سے کرتی تھی۔ اتنی محبت شاید اس نے کبھی کسی سے نہیں کی ہوگی، اور جب اسے تمہاری طرف سے وہ محبت بدلے میں ملی تو وہ تمہاری ہر بات پر اندھا اعتبار کرنے لگی۔ اس نے محبت میں ہار کر یہ نہیں سوچا کہ شاید کوئی تمہارا جال ہوگا، اور اگر تمہاری جگہ میں یا کوئی بھی دوسرا مرد ہوتا تو وہ کبھی بھی ٹریپ نہیں ہو سکتی تھی، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ زارون نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دنیا کے شاطر سے شاطر انسان محبت کرنے والوں کے ہاتھوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، بس جیسے کہ نمینہ خان کھا چکی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں اور چائے پیو، اس سے پہلے کہ تمہاری بہن آ جائے۔ اور محترمہ نے ہمارے سر پر مسلط ہو کر پھر چائے بھی نہیں پینے دینی، دولاب نے ناک سکوڑ کر کہا تو زارون محض اس کے انداز پر مسکرا کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ کافی دنوں کے بعد تازہ ہوا کھا کر آج صحت بہتر لگ رہی تھی۔ آغا تم نے ٹھیک کہا تھا، باغ کا خوبصورت ماحول واقعی میں مجھے پرسکون کر گیا ہے۔ آغا جان اپنے ساتھ ہم قدم ایصال آغا شاہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ایصال ان کی بات پر مبہم سا مسکراتے سر کو خفیف سی جنبش دے گیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آغا جان، واقعی میں طبیعت تازہ ہو گئی۔ میں سوچ رہا ہوں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے باغات ہر گاؤں میں لگوائے جائیں، درخت کے بہت سے فائدے تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ پھل اور پھول لوگوں کے کام بھی آئیں گے۔ پچھلے چند دنوں سے ان دونوں کے دادا پوتے کی ایک دوسرے سے کافی بن رہی تھی، اکثر و بیشتر ایصال ان کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ موت سے نکل کر آنے کے بعد وہ کافی بدل گئے تھے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس سے جڑے اس کے خاندان کے ہر فرد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ باقی کا کام ایصال آغا کر رہا تھا، انہیں وقت دے کر اپنے عمل سے اپنے لفظوں سے ان کی سوچ کو نئی تخلیق دے رہا تھا، اور وہ واقعی میں اب وہ آغا جان میں کئی نئے بدلاؤ محسوس کر پا رہا تھا۔ ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا وہ گھمنڈی اور مغرور شخص اب دوسروں کو عزت کرنے لگا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم ایسا کرو کہ جرگہ بٹھا لو، میں وہیں پر سب کے سامنے اپنی بات رکھو تاکہ ہر کوئی اپنی رائے دے سکے، اور جو اپنی مرضی سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آغا جان نے گہری سانس بھرتے اسے مشورہ دیا، جو کہ ایصال کو کافی پسند آیا تھا۔ جی آغا جان ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ضروری کام سے نکلنا ہے، آپ اب جائیں اور آرام کریں، دوپہر کو دوا بھی وقت پر لے لیجیے گا۔ ان کا شانہ تھپکتے انہیں سختی سے تائید کرنے لگا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایصال اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو آغا جان اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس بھرتے اندر کی سمت
آئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ محمد اور روبشاہ پر پڑی۔ وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ دونوں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتے وہ ڈر سے نظریں بھی جھکا گئی تھیں۔ آغا جان نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر ملازمین کو دیکھا جو ان کے آنے پر گھبرا کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ موسم سرد ہو رہا ہے، بیٹا شال اڑ کر بیٹھو، وہ ان دونوں کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد محمد اور روب ایک دوسرے کو حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ دیکھ رہی تھی۔ روب مجھے اب پکا لگ رہا ہے کسی نے آغا جان پر جادو کروا دیا ہے۔ محمد کی نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلی ہوئی تھیں اور زیر لب بڑبڑائی، مگر کمرے سے باہر آتے بدر عالم شاہ نے اس لفظ کے سنتے لب دانتوں تلے دبائے، کسی اور کا نہیں بھابھی، یہ سب آپ کے شوہر کے کرامات ہیں۔ اب آغا جان بھی کیا کریں، اس سال آغاز اپنا سحر طاری کرنا بخوبی جانتا ہے، بس آپ اپنے شوہر کو دعائیں دیں جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بدر سامنے موجود صوفے پر بیٹھتے محبت بھرے لہجے میں بولا تو محمل کے ساتھ ساتھ روب بھی مسکرا کر سرا اس بات میں ہلا گئی۔ میں نے سمجھایا تھا آپ کے بیٹے کو، مگر وہ نہیں مانا۔ یقین جانے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سراسر اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ علاؤالدین شاہ نے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا تھا جو شایان شاہ کی فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ اسحاق نے مزید کہا تو پاس بیٹھے علاؤالدین شاہ نے اپنی نظروں کا رخ موڑا۔ ان کا بسا بسایا خاندان اسحاق آغا شاہ نے اجاڑ دیا تھا اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کے بیٹے کی فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ بھلا یہ کیسے انہیں اچھا لگتا؟ خیال رکھیے گا اپنا، اب میں چلتا ہوں، اسحاق سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا۔ مردان خانے سے نکلتے وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے پلٹا، جب دور ایک کونے میں کھڑے ایک معصوم 5 سالہ بچے پر اس کی نظریں پڑیں۔ ان گہری براؤن آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، اتنی سی عمر میں اس معصوم کی آنکھوں میں حد درجہ سرخ تھیں۔ اسحاق کافی متعجب سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلے سرکار، اختر کی پکار پر وہ اچانک سے مڑا۔ چلو، وہ سر جھٹکتے سنجیدگی سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ خانم رونا بند کرو یار، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وہ کب سے پاس بیٹھی نعمت کو خفگی سے دیکھ رہا تھا، اب اس کا رونا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جس سے جھنجھلاتے ہوئے زرار اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سے اس کے زخمی بازو کو دیکھا جس پر سفید پٹی ہوئی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں پاشا خان، حالت دیکھیں اپنی، اگر کچھ ہو جاتا آپ کو تو پھر کیا ہوتا میرا اور نور کا؟ وہ سیاہ آنکھیں رگڑتے شدت سے رو دی تھی۔ نور کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر تم، میرا مطلب یہ حادثہ کب ہوا کہ نعمت شاہ اس خان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس خان کو علم ہی نہیں؟ وہ اس کے ریشمی بالوں کی گردن پر ہٹائے مخمور آنچ دیتے لہجے میں مستفر ہوا تھا۔ ان آنکھوں میں جھلکتے محبت کے حلقورے لیتے جذبات زرار پاشا خان کے پورے وجود کو سرشار سا کر گئے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی نور کے لیے کہہ رہی تھی۔ نعمت اپنے چوری پکڑے جانے پر خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ سمجھتا ہوں میں میری جان، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ اس کی جھکی تھوڑی کو انگلیوں کی مدد سے اٹھاتے نرم لہجے میں بولا۔ نعمت اس کی خاموشی سے دیکھتے ہونٹ کو چلتے اسے قریبی تکیے پر سر رکھتے لیٹی۔ نور اپنی دادی کے پاس تھی، اس لیے آج وہ اس کی غیر موجودگی اپنا بھرپور حق جتا رہی تھی۔ زرار اس کی معصوم حرکتوں پر اپنے درد بھلائے بس اسے یکٹک گھور رہا تھا۔ خود سے لاپرواہ سی یہی سمجھ رہی تھی کہ مقابل موجود اس کے شوہر کو اس کی حرکتوں کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ نور کے لیے کچھ شاپنگ کر لی جائے، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، جو کپڑے ہم لائے تھے اسے چھوٹے ہو چکے ہیں۔ زرار کی بات پر اس کے بالوں میں نعمت کی انگلیوں میں حرکت تھمی تھی، وہ اسے غصے سے لب بھیج کر گھورنے لگی۔ زرار معصومی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل کرنی چاہیے، میرے بھی کپڑے ختم ہو گئے ہیں، میرا مطلب پھٹ گئے ہیں اور کچھ خراب ہو گئے ہیں، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ نعمت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے معصومیت سے بات بنائی جس پر زرار نے سمجھنے والے انداز میں سرا اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم بھی لے لینا نور کے لیے کچھ جوڑے جوتے بھی لے لیں گے، زرار نے اپنی بھوری شیو کھجاتے کہا۔ ہاں ضرور لیں گے، میں بھی ایک آدھ جوڑا لوں گی۔ اب کی بار نعمت کی بات پر زرار کے لیے اپنا کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے خانہ، تم بھی لے لینا، ایسا کرتے ہیں نور کو ڈائپر بھی لائیں گے۔ ہاں مجھے بھی۔ نعمت جو اس کی پوری بات پوری ہوتے ہی فوراً سے بولی تھی، اب جملہ ادا کرتے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ وہ شرم و خجالت سے سرخ پڑتی چہرے پر زرار کو کنکھیوں سے دیکھنے لگی جس کا بلند و بانگ کہکا کمرے کی در و دیوار میں گونجا تھا۔ نعمت اس کی شرارت سمجھتے غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی جس نے بنا کوئی اثر لیے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میری نور اور تم دونوں ہی اہم ہو خانم، نور آئینہ میں تمہارا عکس ہے، اگر وہ مجھے اتنی عزیز ہو سکتی ہے تو تم سوچو تم اس خان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ کہ زرار کی گمبھیر محبت بھری سرگوشی پر نعمت
کی پلکیں بے ساختہ ہی گالوں پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ وہ اس کے حصان میں اسے قریب لیٹی اس کے خوبصورت اظہار پر جی جان سے لرزی تھی۔ جو کچھ میرا ہے سب کچھ تمہارا ہے اور نور کا ہے، اس لیے تمہیں جو بھی لینا ہے تم وہ بنا جھجک لے سکتی ہو۔ زرار کی بجھل سرگوشی کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی گستاخیوں پر نعمت بدک کر اس سے دور ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں چوٹ آئی ہے پاشا خان، آرام کریں، وہ گلابی چہرے پر سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی جب اچانک وہ اسے بازو سے جکڑتے اپنے قریب کھینچ گیا۔ آرام کرنے کے لیے تمہارا دور جانا ضروری تو نہیں میری جان، پاس رہو تاکہ یہ خان جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ وہ انگلیاں اس کے رخسار پر ٹریس کرتے مخمور لہجے میں بولا تو نعمت اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھی، جو بنا اس کی آنکھوں کی التجا پڑے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم سائی کی جان؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ساکت نگاہوں سے ماہ رخ افندی کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اسال اسے ساری حویلی میں ڈھونڈ چکا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک اسے ماہ رخ کے کمرے کا خیال آیا تو وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی نگاہ کمرے کے وسط میں کھڑی محمل پر پڑی۔ محمل اپنے گرد پھیلتی محصور کن سی خوشبو کو اپنی سانسوں کے رستے خود میں انہیل کرتے سر اس کے سینے سے لگا گئی، جس نے بے حد نرمی سے اسے خود سے لگایا۔ بس دل نہیں لگ رہا تھا۔ روپ اور بدر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آپ بھی نہیں تھے تو اس لیے ماہ رخ کے پاس آ گئی۔ ایک نگاہ ماہ رخ افندی کی تصویر پر ڈالے مسکرا کر بولی۔ اسال کے لیے یہ بات کچھ تعجب بھری بھی تھی کیونکہ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا محمل کی آنکھوں میں اسے ماہ رخ کے لیے جلن کا تاثر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ایک عام سی لڑکی تھی، کوئی فرشتہ صرف انسان نہیں جو اپنے شوہر کی پہلی بیوی اس کی محبت سے جلن محسوس نہ کرتی۔ کیا میں ٹھیک سن رہا ہوں محمل؟ اسال نے لب دبائے شریر لہجے میں پوچھا تو محمل نے منہ پھلائے اسے گھورا۔ سائی مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر، بس اسی لیے آئی ہوں، چھوڑیں مجھے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے ناز بھرے انداز میں بولی تو اسال آقا اسے اگلے ہی لمحے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ جانے کا کون کہہ رہا ہے میری زندگی، تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، ماہ رخ کو اچھا لگے گا اور مجھے بھی۔ اسال کے نرم لہجے پر وہ ایک دم سے پگھلی تھی۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کے بابا اور اماں سائی حویلی آ رہے ہیں آج رات کے ڈنر پر، تو کیا ہم چل کر ریڈی ہو جائیں؟ محمل نے اسے حیرت سے دیکھا تو جیسے اس کی بات اسے خاص سمجھ نہیں آئی ہو۔ وہ کیوں آ رہے ہیں مطلب آغا جان؟ نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلائے وہ گھبراہٹ سے بولی تو اسال آغا شاہ نے جھکتے ان خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیا۔ آغا جان نے ہی مدعو کیا ہے انہیں، اس لیے بے فکر رہو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اسال کے بتانے پر محمل اب تک اسے شاکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ محمل چلو کچھ لایا ہوں میں تمہارے لیے۔ اسال اس کا ہاتھ تھامے محبت باش لہجے میں بولا تو محمل نے سر اسبات میں لایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے، اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چند ماہ بعد وہ مسلسل پریشانی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ نفیسہ شاہ، کنول بیگم، آغا جان، ہر کوئی مضطرب سا دکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی محمل کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تھی جس کے سبب اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ بدر عالم شاہ گھر پر روپ کے پاس تھا کیونکہ اس کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب بادشاہ بھی ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ وہاں آپریشن تھیٹر سے دروازہ کھلا۔ اسال رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسی سمت بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف، شی از آل رائٹ مسٹر شاہ، گائنیکولوجسٹ مسٹر شاہ، آپ کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، بیبیز بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے گویا وہاں موجود سبھی افراد کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اسال تشکر سے سر اٹھائے خدا کا شکر ادا کرتا نفیسہ شاہ کے گلے لگ گیا تھا جو اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ عباس شاہ سے ملنے کے بعد وہ آغا جان کی طرف بڑھا جن کی سبز آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر ایسی خوشی آباد تھی کہ اسال کچھ کہہ تک نہ سکا۔ تم خدا کے پسندیدہ بندے ہو آغا، اس لیے خدا نے تمہیں رحمت اور نعمت دونوں سے ایک ساتھ نوازا ہے۔ کنول بیگم اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے مسکرائی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ حویلی میں ہی محمل کے پاس تھی۔ اپنی بیٹی کی اولاد کا سن کر ان کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آغا جان، آخرکار آپ کی خواہش جو پوری ہو گئی، اسال نے شریر لہجے میں کہا تو اسے گلے سے لگاتے آغا جان کا بھرپور قہقہ بلند ہوا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں خوشی کا سماں بن گیا تھا۔ آغا جان کے حکم پر ہر کسی کا منہ میٹھا کرایا جا رہا تھا جبکہ اسال آغا شاہ بے صبری سے اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھنے کا منتظر تھا۔
تھوڑی دیر بعد محمل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسحاق آغا شاہ سب سے پہلے اس سے ملنے کمرے میں داخل ہوا۔ نظریں اس حسین چہرے پر پڑی جہاں تکلیف کے اثرات اب بھی موجود تھے۔ اسحاق نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ جب اس کے لمس پر محمل فوراً سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ سائیں، اسحاق کی بھیگی نگاہوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ گھبراؤ نہیں میری جان، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ بہت بہت شکریہ سائیں کی جان، مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازنے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگاتے محبت اور عقیدت سے بولا تھا۔ محمل کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ اس ایک شخص کی خوشی بھری مسکراہٹ اس کی ساری تکلیف کو منتقل کر گئی تھی۔ نفیسہ شاہ اور کنول بیگم دونوں بچوں کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسحاق نے مڑ کر انہیں دیکھا، جو اس کے قریب پہنچتے ان دونوں کو اس کی گود میں دے گئی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسحاق آغا شاہ کے پورے وجود میں سرایت کرتا گیا۔ وہ ان دونوں جانوں کو محمل کے قریب لٹاتے ان کے چہرے پر کپڑا ہٹا گیا۔ محمل نے گردن گھما کر اپنے جگر کے گوشوں کو دیکھا جو خود ہو بہو ایک جیسے تھے۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں خدا کی نعمتوں عنایتوں پر بھیگی تھیں۔ اس کی بھیگی نظریں اسحاق آغا شاہ کی مسکراتی ہوئی نظروں سے ملی تھیں، جن میں اس کے لیے ڈھیر سارا تشکر اور محبت کے رنگ تھے۔ اب کی بار ان دونوں نے ہی ایک ساتھ اپنی اولاد کو دیکھا، جن کی آنکھیں گہرے سمندر جیسی نیلی تھی۔ بے ساختہ ہی ان دونوں نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ سائیں، بیٹی کا نام میں رکھوں گی۔ محمل کی بات پر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بالکل میری جان، آپ کا پورا حق ہے۔ اسحاق اپنی ننھی شہزادی کی نظر بھر کر دیکھتے جھک کر ان دونوں کے ماتھے چوم گیا تھا۔ آج سے میری شہزادی کا نام ماہروخ شاہ ہوگا۔ محمل کی آواز پر اسحاق نے چونک کر اسے دیکھتے کہا، جو ہلکا سا مسکراتے اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر لب دبا گئی۔ کیا یہ ضروری ہے سائیں کہ ہم ماہروخ کو صرف یادوں میں زندہ رکھیں؟ ہم اپنی ماہروخ کو خود پالیں گے اور اسے اس کی بڑی ماں جیسے خوددار اور باکردار بنائیں گے۔ محمل کی بات پر اسحاق نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ اور ہمارے لاڈلے کا نام آج سے اسحاق آغا شاہ ہوگا، اپنی چھوٹی ماں جیسا بہادر اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے والا۔ اسحاق نے ان ہستی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا جو اب اس کی زندگی بن چکی تھی۔ محمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ جگر کے گوشوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چند سال بعد وہ متفکر سا کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ نعمت کی کنڈیشن مزید خراب تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی اسے وارن کیا تھا کہ یہ پریگنینسی اس کی جان پر خطرہ بن سکتی ہے، مگر زرار نے بارہا سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی تھی، اور اب اس کی کریٹیکل کنڈیشن کے سبب وہ ڈاکٹرز کو اپنی بیوی بچانے کا فیصلہ سنا چکا تھا، مگر اندر ہی اندر اس ننھی سی جان کے لیے اس کے دل میں خوف بھی تھا جو اس دنیا میں آئی تک نہیں تھی۔ وہ تھک ہار کر بینچ پر جا بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے وہ خدا سے مدد طلب کرنے لگا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچانک اپنے شانوں پر کسی کے ہاتھ کا ننھا سا لمس محسوس کرتے زرار نے سرخ آنکھوں سمیت سر اٹھایا تو اپنی ننھی پری کو سہما دیکھ کر وہ فوراً سے شدید تکلیف کے باوجود بھی مسکرایا۔ 4 سالہ نور آئینہ کو اٹھاتے وہ اپنی گود میں بٹھاتے اس کے گالوں پر بوسہ دیتے اسے سینے سے لگا گیا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، خانم اور بیبی دونوں ٹھیک ہوں گے۔ نور آئینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ بھرتے بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ زرار اس معصوم شہزادی کی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتے اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کی ننھی سی جان اس کی ہر تکلیف کو بنا کہے ہی سمجھ جاتی تھی، یوں ہی تو وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہیں تھی، اس کے لیے تو وہ اکیلی ہی کافی تھی، مگر نعمت کی ضد کے سبب وہ دوسرے بچے کے لیے راضی ہوا تھا اور آج اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ زرار بیٹا پریشان نہ ہو تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ گل کی مرتبہ بھی ڈاکٹر نے خطرہ بتایا تھا، دیکھو اسے اللہ نے کتنا پیارا بیٹے سے نوازا ہے، تم بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا نعمت بھی ٹھیک ہوگا اور بچہ بھی۔ درتاج خان نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا تو وہ سرا اس بات میں ہلا گیا۔ گل مینے کی ڈیلیوری 10 دن پہلے ہی ہوئی تھی، اس لیے نرگس خان اس کے پاس ہی حویلی رکی ہوئی تھی۔ ماں دروازہ کھلا تھا، زرار اور درتاج خان بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ مبارک ہو مشرف خان، بیٹا ہوا۔ ڈاکٹر کی مسکراتی ہوئی آواز پر زرار نے گہری سانس بھری تھی۔ میری وائف ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہیں، وہ بھی کیس کافی پیچیدہ تھا مگر ہم نے کوشش جاری رکھی، باقی زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ پاک کو ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، جس نے کافی دیر سے اس کے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ زرار یہ سنتے ہی ہاتھ اٹھایا، خدا کا شکر گزار ہوا تھا جس نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ درتاج خان اسے مبارکباد دیتی نوافل ادا کرنے چلی گئی تھیں، وہیں زرار نے جھک کر اپنی لاڈلی کو اٹھاتے اس کے گال چومے۔
بابا میرا بھائی آیا ہے، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا بھائی ہوگا، وہ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں مٹکا کر بولی تو اس کی معصومیت بھری چالاکی پر زرار کا کہکا گونجا تھا۔ پاس سے گزرتے کئی لوگوں نے مڑ کر اس خوبرو شخص کو دیکھا جو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نور کو اٹھایا نعمت کے پاس تھا۔ منع کیا تھا کہ رہنے دو، ایک بیٹی ہی کافی ہے، مگر تمہیں ہی شوق چڑھا تھا، دیکھو آنے سے پہلے کتنا تنگ کیا ہے تمہارے بیٹے نے، جب بڑا ہوگا تو کیا کرے گا یہ خانم؟ زرار نے بیڈ پر گود بنا کر بیٹھی نور آئینہ ہی گود میں موجود اپنے ننھے شہزادے کو ایک نظر دیکھتے کہا تو نعمت مسکرائی۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سینے سے لگائے بیٹھی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بابا یہ بالکل خانم کی طرح ہے، دیکھیں رونے لگا پڑا۔ بیبی کے رونے پر نور اپنی چھوٹی سی ناک چگوڑ کر باپ سے بولی تھی، جس نے کہکا لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا، بیبی کو اس کی گود سے لیا، جبکہ نعمت اپنی بیٹی کو غصے سے گھور کر رہ گئی جو دن بدن باپ کی طرح بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لو خانم اپنے لاڈلے کو جی بھر کے گھور لو، خبردار جو میری سینوریٹا کو یوں غصے سے گھورا تو۔ وہ بچہ اسے قریب ڈالتے بڑے روب سے بولا تھا، جس پر نعمت نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آپ خوش ہیں پاشا خان؟ وہ اپنے بیٹے کو محبت سے چومتے زرار سے مخاطب ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ زرار اس کے خوف کو دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ بے حد خوش ہوں میری جان، تم خوش ہو، یہ خان بھی خوش ہے۔ زرار پاشا خان اس کی پیشانی چومتے محبت سے بولا تو وہ آسودگی سے آنکھیں موندتے مسکراتی، اگلے ہی لمحے وہ اپنی پیشانی پر نرم لمس محسوس کر کے چونک کر آنکھیں کھول گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوں خانم، گاڈ بلیس یو۔ نور آئینہ باپ کی طرح اس کی پیشانی چومتے بولی تھی۔ اس کی معصومانہ حرکت پر زرار کا پرجوش سا کہکا کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ ٹانگیں دباؤ میری دولاب خان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بیڈ پر پاؤں پٹکتے حریم غصے سے چیخی تھی۔ اس کا پھولا پھولا وجود دولاب خان کے جذبات مزید بھڑکا گیا تھا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا نرمی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ حریم میرے رس گلے، پلیز واپس چلو یار، کب تک میں یوں سسرال میں خوار ہوتا رہوں گا؟ دولاب خان نے لاڈ سے کہتے اس کے پاؤں پر انگلیاں ٹریس کی، جس پر وہ فوراً سے پاؤں پیچھے کو کھینچ گئی۔ بھول ہے یہ آپ کی دولاب خان، میں ہرگز نہیں جانے والی اس حویلی، تم نے دھوکے سے مجھے بہلا پھسلا کر اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ دیکھو میری حالت کیا بنا دی ہے تم نے، ٹھیک سے چلا تک نہیں جاتا مجھ سے، کچھ بھی کھا لو الٹی ہو جاتی ہے۔ حریم اپنی آنکھیں رگڑتے غصے اور بے بسی سے بولی تھی۔ دولاب گہری سانس بھرتے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی پریگنینسی کا 7واں ماہ چل رہا تھا۔ پریگنینسی کے سٹارٹنگ سے ہی وہ کافی چڑچڑی سی ہو گئی تھی، بات بات پہ غصہ کرنا، رونا دھونا۔ دولاب خان بڑے تحمل سے اسے سنبھالتا آ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زارون سکندر خان کو بہت لطف آ رہا تھا۔ اس کے مطابق یہ خدا کی طرف سے اسے سزا دی گئی تھی۔ میری جان بس تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دولاب اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا، جب اچانک دروازے پر دستک دے کر زارون اندر داخل ہوا۔ حریم بیٹا آؤ باہر بیٹھتے ہیں، مینے بھی لان میں ہے۔ زارون اپنی ہنسی کنٹرول کرتے سنجیدگی سے بولا، جی لالا چلیں چلتے ہیں۔ وہ ناک رگڑتے دولاب خان کو اگنور کرتی زارون کی طرف بڑھی۔ دولاب خود آشام نظروں سے زارون کو گھورتے ہوئے مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ لالا تم نام تو رکھیں نا آپ اس چھوٹے سے شہزادے کا۔ حریم اپنے چھوٹے سے بھتیجے کا ہاتھ چومتے محبت سے بولی، ہم اس کے مورے رکھیں گی نام، اور محترمہ کو اب تک نام ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ زارون نے پاس بیٹھی گل کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جو سنہری رنگ کی خوبصورت پوشاک میں ملبوس بے تحاشا حسین دکھ رہی تھی۔ میں نے نام سوچ لیا ہے خان، گل کی پرجوشی چہر پر سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ دولاب خان بھی پاس بیٹھا بیگم کو بار بار معافی طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اسے لاڈ اٹھوا کر اب خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میرے شہزادے کا نام عیسیٰ سکندر خان ہوگا، عیسیٰ یعنی اللہ کا بندہ، گلمیر خان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی وہ مسکرائی تھی۔ زارون نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو گود میں بھرا۔ وہ ہو بہو باپ کا ہم شکل تھا، بس آنکھیں اس نے ماں سے چرائی تھی، وہی سنہری آنکھیں جن کا زارون سکندر خان دیوانہ تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے میرے شیر بیٹے کا۔ زارون سکندر خان نے اس کے گال چومتے اس کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ محمل یار یہ چپ نہیں کر رہا، اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے اسے۔ اسال آغا شاہ اپنے 1 ماہ کے بیٹے یسال آغا شاہ کو رونے پر جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس کی اونچی آواز پر آغا جان ہانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اسال آغا شاہ کی چیخیں پورے حویلی میں گونج رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم آغا، کب سے رو رہا ہے، یہ حالت دیکھو اس کی۔ آغا جان کی آواز سنتے ہی اسال کی گود میں موجود اسال آغا شاہ کی آواز فوراً سے بند پڑی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں پھیلائے آغا جان کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے بنا تاخیر کے اپنے جگر کے گوشے کو تقریباً اس سے چھینا تھا، جو ان کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسال ہکا بکا سے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے کرتوت ملاحظہ کر رہا تھا، جو اتنی سی عمر میں سب سمجھ رہا تھا، کون اسے بے حد لاڈ دے رہا ہے اور کس سے اسے بنائے رکھنا ہے۔
سائیں کیا ہوا، کیوں رلایا آپ نے میرے بیٹے کو؟ آپ رخ کو پکڑے، میں اسے دیکھتی ہوں، محمل خفگی بھرے انداز میں کہتی ماہرخ کو اسے تھما گئی تھی جو باپ کی گود میں جاتی خوشی سے کھلکھلا پڑی تھی۔ ایصال اپنی لاڈلی کی گال چومتے سے سینے میں بھیج گیا جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جبکہ محمل اب آغا جان کے ساتھ کھڑی اپنے لاڈلے کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی جو آغا جان کے ساتھ ساتھ ماں کی توجہ پاتے ہی مسکرا پڑا تھا۔ لالا اسے بھی چپ کرا دیں پلیز، یہ کب سے روئی جا رہی ہے، بدر جانے کب آئیں گے، اس آفت نے مجھے خوار کرا دیا ہے۔ روپ شاہ ہانپتی ہوئی رملہ کو باہر لاتی ہی ایصال کی گود میں ڈال گئی جو پہلے سے ماہرخ کو سنبھال رہا تھا۔ روپ اپنی بیٹی کی سبز آنکھیں خود پر پاتے غصے سے اسے گھورتی رہ گئی تھی، جس نے صبح سے ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے ہلکان کر رکھا تھا۔ پوری شاہ حویلی بچوں کی کھلکھلاہٹوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ایسے میں ایصال آغا شاہ اپنی دونوں لاڈلیوں کو اٹھائے لان کی سمت بڑھ گیا تھا جو ایصال کی توجہ پاتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ روپ اب سمینہ شاہ کو کھانا کھلانے کی غرض سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پچھلے چند سالوں سے ان کی حالت ایسی ہی تھی، وہ کھانے پینے تک کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ایسے میں روپ شاہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ساحر کیوں مارا بھائی کو؟ نعمت اور گلمین خان کب لان میں کھیلتے عیسیٰ اور ساحر کو دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ بیٹھے کھیل رہے تھے۔ اچانک ساحر خان نے اٹھ کر عیسیٰ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ عیسیٰ بری طرح سے رو دیا تھا، وہ سنہری آنکھوں والا گول مٹول سا بچہ تھا جو کافی معصوم تھا، جبکہ ساحر زرار پاشا خان اس کے برعکس کافی ہوشیار تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں ہم وقت چمکتی رہتی تھی، کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کب کیا کر جائے۔ نعمت کے آگے بڑھ کر ساحر کو ڈانٹتے ہوئے عیسیٰ کو گود میں بھرا تھا جو روتے ہوئے اس کے گالوں سے لگا۔ ساحر منہ پھلائے اپنی ماں کے گال سے لگے عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی سرخیاں چلکی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے معاملے میں بے حد پوزیسو تھا۔ نعمت شاہ کی توجہ اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے پر وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی وہ غصے سے عیسیٰ کو گھور رہا تھا۔ بھابھی آپ اپنے بیٹے کو اٹھا لیں اور عیسیٰ کو مجھے دے دیں، ورنہ یہ پھر سے مارے گا عیسیٰ کو۔ گلمین خان بھتیجے کی سخت سرخ آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر نعمت سے کہتی وہ عیسیٰ کو اپنی گود میں بھر گئی جو ماں سے لپٹ گیا تھا۔ آجا میرا شہزادہ بیٹا۔ نعمت لب دبائے اس کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر جھکتے اسے گود میں بھر گئی تھی جو ایک دم سے ماں سے لپٹ گیا۔ نعمت شاہ سے اس کا پیار ساری حویلی والے جانتے تھے، وہ باپ تک کو اپنی ماں کے قریب برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب بھی نعمت اس کے گال چومتے اسے اٹھائے اندر بڑھی تھی، جس کے تیکھے نین نہ سرخ ہو رہے تھے۔ مان پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر نعمت نے قدم ایک دم سے تھمے تھے۔ زرار پاشا خان گاڑی سے نکلتا نور کو اٹھائے اسی سمت آیا تھا۔ کیسی ہو خانم؟ زرار اس کی گہری محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے جھک کر اسے گال پر بوسہ دے گیا جس پر نعمت خفت سے سرخ پڑی تھی۔ نور آئینہ ماں کے سرخ چہرے کو دیکھ کر لب دبا گئی تھی۔ وہی ساحر نے باپ کو غصے سے گھورتے ہوئے ماں کے گال کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز ہے تمہارا بیٹا خانم، اسے بڑا ہو لینے دو، بورڈنگ میں ڈلوا دوں گا اسے۔ زرار دانت پیستے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نعمت اور ساحر دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی۔ خبردار، جو ایسا سوچا بھی آپ نے، میرا بیٹا میرے پاس رہے گا، کوئی بھی اسے مجھ سے دور نہیں بھیجے گا۔ نعمت اسے سینے میں چھپاتے بڑبڑا کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہیں نور آئینہ اور زرار پاشا خان اپنی ماں بیٹے کے غصے پر کھلکھلاتے ہوئے اندر بڑھ گئے تھے۔ کیا ہو گیا میرے چندا کو، اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ زاروں سکندر خان کف فولڈ کرتے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں بیڈ کے وسط پر اس کا بیٹا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ زاروں اس سے گال چومتے اسے گود میں بٹھائے گلمین خان سے مستفر ہوا تھا جو کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، خان ساحر کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس نے مار دیا، بس اس وقت سے موڈ خراب ہے اس کا۔ گل کے بتانے پر زاروں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی سنہری آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ حویلی میں سب یہی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ کافی معصوم سا بچہ ہے، مگر زاروں سکندر خان یہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا بیٹا معصوم نہیں بلکہ اپنوں کے آگے خاموش ہو جانے والا تھا۔ اسے کل کا واقعہ یاد آیا جب وہ اسے پارک لے گیا تھا جہاں ایک چھوٹے سے بچے نے عیسیٰ کا ٹوائے چھیننا چاہا تھا، جس پر عیسیٰ نے اسے غصے سے زوردار طریقے سے پش کیا تھا۔ وہ بچہ عمر میں عیسیٰ سے بڑا تھا مگر عیسیٰ کے سامنے وہ بچہ ہی تھا۔ زارون اپنے بیٹے کے اس عمل پر شدید حیرت زدہ ہوا تھا۔ وہ اس کی عادات سے بخوبی واقف تھا، وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں باپ سے بھی زیادہ شدت پسند تھا۔ اتنی سی عمر میں ہی اس کی خاصیت صاف جھلکتی تھی۔ زارون اس کے گال چومتے اسے اٹھائے بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلد از جلد سو سکے۔
اسے سنبھالے دراب، یہ میرے بال خراب کر رہی ہے۔ حریم نے جھنجھلا کر حرم کو اس کی گود میں ڈالا تھا جس نے ماں کی حالت پر قہقہ لگایا تھا۔ دراب خان بھی مسکرایا تھا مگر بیوی کے دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ بہت گندی بات ہے، حرم ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ وہ اب حرم پر مصنوعی غصہ کر رہا تھا جس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں شرارت کا جہاں آباد تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ باپ کی بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اچھے سے جانتی ہوں میں دراب خان کے، تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ چلاک لونڈی تمہاری طرح ہی تیز ہے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر میری جان عذاب کر دی ہے۔ وہ اپنی اسٹائلش پوشاک کو درست کرتے خفگی سے بڑبڑا کر اندر چلی گئی، جبکہ دراب خان نے سنجیدگی سے حرم کو دیکھا تھا جو پہلے تو باپ کی سنجیدگی سے دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں کو پرجوش سا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ ارے واہ کیا بات ہے دراب، کس بات پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہو تم دونوں باپ بیٹی؟ سفید سوٹ میں سیاہ جیکٹ زیب تن کیے زرگان خان اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں یار، اس کی ماں نے ہم دونوں باپ بیٹی کو بہت تنگ کیا ہے 9 ماہ تک، اب آہستہ آہستہ وہ بدلہ ہم باپ بیٹی مل کر پورا کر رہے ہیں۔ دراب نے آنکھ دباتے کہا تو زرگان خان ہنستے ہوئے سر نفی میں جھٹک گیا۔ اگر میری شادی وقت پر ہو جاتی نا تو یہ آفت کی پڑیا میں تجھ سے چھین کر لے جاتا۔ وہ ننھی سی پری زرگان خان کے دل کے بے حد قریب تھی، تبھی سب بچوں میں اس کا مزاج نرالا ہی تھا۔ وہ پیشتر وقت ہنستی مسکراتی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ اچھا چل چھوڑ، شکر ہے تیری شادی نہیں ہوئی، جوتے گھسیٹ گھسیٹ کر بوڑھا ہو گیا ہے تو شکر کر وہ نخریلی میڈم مانی تو۔ اب جلدی کر بارات لے کر نکلتے ہیں، اس سے پہلے پتہ چلے کہ سالہ غشا کی وہ نخریلی کزن پھر سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ دراب خان نے آنکھیں گھما کر کہتے اسے ساتھ گھسیٹا تھا۔ گاڑیاں تیار کھڑی ہیں جب سے، جس میں اب زرگان خان دھڑکتے دل سے اپنی دلہن کو لینے کے لیے روانہ ہوا۔ نور بیٹا کچھ کھا لو، کب سے آپ بھوکی ہو؟ محمل نے پاس بیٹھی 7 سالہ نور آئینہ کا سر تھپکتے شفقت سے کہا، جو اتنی سی عمر میں بھی حجاب کرتی تھی۔ یہ شوق اسے اسکول سے پڑا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ کافی سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگی آنی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نظریں محمل قریشی کی خوبصورت آنکھوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ جانے کیوں اسے محمل کی آنکھیں بچپن سے ہی بے حد پیاری لگتی تھیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میری جان؟ آؤ میری گود میں آ جاؤ۔ محمل اس کا ارتکاز محسوس کرتے مسکرا کر اس کی پیشانی چومتے اسے گود میں بٹھا گئی، جس پر نور آئینہ نے کنکھیوں سے احتیاطاً آگے پیچھے دیکھا تھا۔ یہ سال آغا شاہ کو اس کی ماں کے قریب کسی کی بھی موجودگی سخت ناپسند تھی۔ وہ پورے شاہ خاندان اور خان خاندان کے بگڑی اور ضدی طبیعت کا بچہ تھا۔ اب بھی نور اس کے پاس نہ ہونے کی تسلی کرتے محمل کی گال اپنے ننھے ہونٹوں سے چوم کر شرم سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی شرمیلی ادا پر محمل نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو کا حصار مضبوط کیا تھا۔ اس کے سر پر بوسہ دیے وہ اس کی پیشانی چوم گئی۔ نور آئینہ اتنی سی عمر میں ہی سب بڑوں کا دل جیت چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے سامنے اس کی مثال دیا کرتا تھا، باقی سب پر خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر یہ سال آغا شاہ کو بہت فرق پڑتا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے منہ سے کسی دوسرے کی تعریف ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نور آئینہ کی تو بالکل بھی نہیں۔ محمل تمہیں ایسال بلا رہا ہے بیٹا، جاؤ دیکھو کیا کام ہے اسے۔ نفیسہ شاہ اس کے قریب آتی بولی تو وہ جی اچھا کہتی نور کو کرسی پر اٹھاتے اٹھی تھی۔ نور آئینہ کافی دیر تک انہیں یاد کرتے مسکراتی رہی، پھر زرار کے پاس جانے کا سوچتے وہ جیسے ہی کرسی سے اٹھی اس کی نگاہ سامنے کھڑے اس نیلی آنکھوں والے ایسال آغا شاہ پر پڑی تھی، جس کی خوبصورت چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا، ایسے جیسے وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ نور آئینہ کی سیاہ آنکھوں میں خوف سا اترا تھا۔ وہ اپنی طرف اٹھتے اس کے قدموں پر سخت خوف زدہ ہوئی تھی۔ اسے اتنا خوف کسی سے نہیں لگتا تھا جتنا اسے ایسال آغا شاہ سے لگتا تھا۔ وہ بچپن سے ایسال کا اپنے آپ میں رہنا تھا۔ کئی بار وہ اسے ڈانٹ چکا تھا، جس کے بعد نور خود ہی اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ نور بابا بلا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ ساحر خان جو بہن کو ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا، اپنے ننھے ننھے قدم اٹھاتا اس 6 سالہ ایسال کو غصے سے گھورتا اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ نور اپنے بھائی کی موجودگی میں اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرتی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اس کے ساتھ جلدی سے بھاگی تھی۔ ایسال آغا شاہ کی خوبصورت ترین آنکھوں نے کافی دور تک اس لڑکی کی پشت کو دیکھا تھا۔